بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جمشید خان۔ کچھ ایسے سوالات ہیں جو مختلف جو ہمارے شہری ہیں، جو آس پاس کے جاننے والے ہیں، وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ ہم جو بطور صحافی بھی وہ سوالات ہمارے بھی ذہن میں آتے ہیں اور اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ آج ہم آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھیں گے کہ ان سوالات کا جواب کیا ہے، اس میں آخر کار کیا کچھ ہو رہا ہے، اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، داخلی طور پر جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے، عدم استحکام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے پس پردہ جو ہے کون سے عناصر جو ہے وہ کار فرما ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم کریں گے کہ جب بھی بلوچستان سے لے کر یہاں پر خیبر پختونخوا خیبر تک جو ہے، اگر کبھی فوج یا سیکورٹی ادارے کوئی آپریشن کرتے ہیں اور یہاں پر وہ دہشت گردوں کے خلاف، خوارج کے خلاف کوئی آپریشن کرتے ہیں، تو اچانک جو ہے ایک جو ہے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، اس میں اظہار آزادی کے سلب ہونے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 9 کے حوالے دیے جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے عنقریب دیکھا ہوگا کہ کس طرح اسلام آباد میں جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور نہ صرف ایمنسٹی انٹرنیشنل بلکہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیکھنے میں آئی کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہولا رکھا جائے۔ لیکن دوسری جانب جب سیکورٹی کے ادارے، یہاں پہ پولیس ہو، فوج ہو، ایف سی ہو، رینجرز ہو، وہاں پہ اگر شہادتیں ہوتی ہیں تو سب کو جو ہے سام سوم جاتا ہے، سب سارے خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی مذمت نہیں کرتا۔ اگر مذمت حکومت کے لوگ کرتے بھی ہیں تو وہ بھی سرسری طور پہ 3 سے 4 جملے میں ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آج ہم اس وجہ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب دہشت گرد مارے جاتے ہیں، ملک کے انتشاریوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں میں موجود، میں یقین مانیں تمام سیاسی جماعتوں میں کچھ موجود ایسے لوگ اچانک سے اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہاتھ ہولا ہونا چاہیے، ہمیں مذاکرات پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ بھائی لاشیں پہ لاشیں آ رہی ہیں، آپ کی بلوچستان سے آ رہی ہیں، آپ کے خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، یہاں پہ چائنیز پہ حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں نہیں بھائی جی، ان کے ساتھ پیار محبت والا رویہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے ان کو اظہار آزادی۔ آخر کار وہ چاہتے کیا ہیں؟ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ جب سٹیٹ پر حملہ ہو، جب یہاں پر سٹیٹ سے ریلیٹڈ مختلف سیکورٹی ایجنسیز پہ حملہ ہو، تو اس وقت جو ہے ان کو آرٹیکل 9 یاد آ جاتا ہے، ہیومن رائٹس یاد آ جاتے ہیں۔ جب یہاں پر شہادتیں آ رہی ہوں، کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ کسی کے بھائی تھے، ان سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ یتیم رہ جاتے ہیں، ان کی بیوائیں رہ جاتی ہیں، ان کے والدین کے جو خواب ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی، صرف ان دہشت گردوں کی ہوتی ہے کہ نہیں جی بیٹھ کے آپ بات کریں۔ بلوچستان میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ جب بھی بلوچستان میں یہاں پر انتشاریوں کے خلاف جو ہے یہاں پر کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو مختلف قوم پرست اور سیاسی جماعتیں اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ اس مسائل کا حل جو ہے وہ صرف بات چیت میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں کافی سارے علاقوں میں مختلف پولیٹیکل، جو اپنے آپ کو پولیٹیکل فگرز کہتے ہیں، وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی آپریشن تو نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ لوگ بڑے پرامن ہیں۔ پھر آخر کار وہ کون سے جنات ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ملک میں انتشار پہ لا رہے ہیں؟ نامعلوم جو ہے ایک جو ہے وہ دعویٰ کیا جاتا ہے، نامعلوم، نامعلوم سب کو معلوم ہے، معلوم ہے اور بالکل معلوم ہے، صرف اور صرف ایک بالکل مخصوص طریقے سے جو ہے یہاں پر ریاست کا بازو مروڑا جاتا ہے، ریاست کا بازو مروڑ کر اپنے ارادوں کو مکمل کروایا جاتا ہے، دہشت گردوں کو ایک راہ دی جاتی ہے، انتشاریوں کو راہ دی جاتی ہے، ان کو ہلا شیری دی جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری نوجوان نسل ہے۔ کیا یہ نوجوان نسل گھروں سے نکلتے ہوئے ان کے والدین نہیں سوچ رہے تھے؟ کیا اس میڈیا کے دور میں ان کو نہیں تھا پتا کہ وہ انتشار کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں تھا پتا کہ بندوق اٹھانے سے پہلے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا ریاست کے خلاف جو ہے وہ بقول ان کے جد و جہد کرتے ہوئے اگر ان کو گولی لگ جاتی ہے تو وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ کیا وہ بھی شہید کہلائیں گے؟ سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک جو ہے منظم طریقے سے یہ بات اب سامنے آ رہی ہے
کہ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ہو، انتشاریوں کے خلاف ہو، خوارج کے خلاف ہو، تو کچھ ایسے سہولت کار موجود ہیں سیاسی پارٹیوں میں بھی، تنظیموں میں بھی، انسانی حقوق کی تنظیموں میں بھی، کہ جو راہ فراہم کرتے ہیں کہ ریاست ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ اب بات یہ ہے کہ آخر کار یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آخر کار یہ سہولت کار کب تک جو ہے ان دہشت گردوں کی، خوارج کو راہ دیتے رہیں گے؟ لوگ مرتے رہیں گے، جو امن و امان ہے وہ برباد ہوتا رہے گا، ملک کی معاشی صورتحال برباد ہوتی رہے گی، اور صرف ان کی آزادی اظہار رائے، ان کی جناب صاحب آرٹیکل 9، ان کو جناب فریڈم آف سپیچ کی جو آزادی ہے وہ دی جاتی رہے گی، اور یہ اپنے کارنامے انجام دیتے رہیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، اب وقت آ گیا کہ صرف مذمت کرنے کی بجائے مرمت ہونی چاہیے، اور مرمت کون کرے گا؟ ظاہر ہے حکومت اور حکومتی ادارے کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔